السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے یہ پوچھنا تھا شیخ، جیسے فرض نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو بیچ میں بالکل ایک دم بلینک ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے پتہ نہیں کتنی رکعت پڑھی یا ہم نے الفاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، اس طریقے سے میرے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا نیت توڑ دینی چاہیے، دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، اس کا تعلق وسوسہ سے ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو بیماری کی حد تک یہ چیز ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو وسوسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کنٹینیو کریں، ان کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کبھی اگر ہو گیا اس طرح کا وسوسہ کہ میں نے 2 رکعت پڑھا ہے کہ 3 پڑھا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا میں نے زیادہ، میرا رجحان 3 رکعت کی طرف جا رہا ہے یا 2 رکعت کی طرف؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھا ہے، لیکن تھوڑا سا شک ہو رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میں نے 2 پڑھا ہے، یعنی 3 کی طرف آپ کا میلان زیادہ ہے کہ میں نے 3 پڑھا ہے، لیکن تھوڑا لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے 2 رکعت پڑھا ہوں. ایسی صورت میں آپ 3 کو صحیح مانیں گی. آپ 3 کو صحیح مان کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گی، اور جب نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، سلام پھیر لیں گی تو 2 سجدے سہو کر لیں گی. دوسری شکل یہ ہے کہ ایسا بلینک ہو جا رہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے، مطلب کسی طرف کوئی رجحان نہیں جا رہا ہے، میں نے 2 پڑھا ہے کہ 3، 2 اور 3 کے درمیان آپ اٹکے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں جو کم عدد ہے اس کو آپ صحیح مانیں گے. 2 3 کے درمیان شک ہو رہا ہے تو 2 کو آپ اصل مانیں گے کہ میں نے 2 ہی پڑھا ہے. اب 2 کو اصل مان کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گے. نماز جب کمپلیٹ ہو جائے گی، سلام پھیرنے سے پہلے آپ سجدے سہو کریں گے. تو یہ تو 2 صورت ہوئی شک ہونے کی. ایک شک میں ایک جانب رجحان زیادہ ہے، دوسرے میں جو ہے کسی طرف کوئی رجحان نہیں ہے، بالکل بلینک ہے، اور دونوں کا یہ حکم ہے. اگر مان لیجئے آپ کو فاتحہ کے بارے میں شک ہونے لگا کہ آپ دوسری رکعت میں جب کھڑی ہوئی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا ہے کہ نہیں، وہاں پر بھی آپ یہی چیز اپلائی کریں گی. اگر آپ کو تھوڑا لگ رہا ہے کہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ نہیں، لیکن زیادہ یہی کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو آپ جس کی طرف میلان زیادہ ہو رہا ہے آپ اسی کو سچ مانیں گے. لیکن اگر آپ کا میلان یہ ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں پڑھا ہے، میں بھول گئی ہوں، تو اس پہلی رکعت کو آپ کالعدم مانیں گی، گویا کہ آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. اب وہاں سے آپ کی نماز جو ہے پہلی رکعت ہوگی، وہ جو دوسری رکعت ہے وہ پہلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جو کہا کیا نیت کو توڑ دینا؟ نہیں، نیت کو قطعاً بھی نہیں توڑنا ہے. شک ہونے کی بنیاد پر نماز کی رکعت کی تعداد میں یا نماز کے کسی واجب یا رکن کے بارے میں شک ہونے پر نیت نہیں توڑنا ہے آپ کو. یہ جو میں نے حکم بتایا اسی کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے کہ آپ کا میلان کس طرف زیادہ ہے اسی کو آپ صحیح مانیں گے. جی جی، جزاک اللہ شیخ. اور دیکھیے بہن، یہ ایسا، میں اس کا اگر بتاؤں اس کا بہت سارا حل ہو سکتا ہے اس پریشانی کا. اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم آٹو موڈ میں چلے جاتے ہیں. آٹو موڈ، تو آٹو موڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے تکبیر تحریمہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے چونکہ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ بھی بہت تیزی کے ساتھ ہم کو یاد ہے، دعائے استفتاح بھی یاد ہے. اب آٹو موڈ میں چلے گئے، دماغ ہمارا کہیں ہے، اور ہم دعائے ثنا بھی پڑھ رہے ہیں، فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، دوسری سورت بھی پڑھ لے رہے ہیں. ہم کو بعد میں اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کیا پڑھا، کون سی سورت پڑھا تھا سورہ فاتحہ کے بعد، تو شاید ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس کو بتانے میں بھی مشکل ہو جائے. تو آٹومیٹک وہ پڑھتے نماز میں ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے، دھیان ہمارا کہیں اور ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی نماز شروع کرے جو بھی پڑھے اس پر غور کرے، ادھر ادھر دماغ نہ لے جائے. دعائے ثنا پڑھ رہا ہے اس پر غور کرے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اس کے معانی پر غور کرے آدمی. اور اس طرح سے دماغ میں ہر وقت یہ بات رہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو اللہ کو. اگر یہ خیال لانا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہو تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَكَأَنَّهُ يَرَاكَ، اگر
یہ خیال لانا آپ کے لیے مشکل ہو، آپ اس مرتبہ تک نہیں پہنچے ہیں خشوع اور خضوع کے، تو کم سے کم اتنا خیال لائیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا دھیان ادھر ادھر جائے گا؟ بالکل نہیں۔ ہم دنیا میں کسی اہم آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اپنا دماغ ادھر ادھر بھٹکاتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اپنا دماغ ادھر ادھر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ تو اگر یہ خیال آدمی کے ذہن میں رہے گا، جو دعائیں پڑھے گا ان کے معانی پر غور کرے گا، تب اس کو یہ شک نہیں ہوگا کہ میں نے فاتحہ پڑھا ہے یا نہیں، یا میری کتنی رکعت ہوئی۔ بہرحال کبھی کبھی ہو جانا تو نارمل چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن بار بار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں شاید ہمارا دھیان کم رہتا ہے۔